عبداللہ ابن عمر نے بیوی سے کہا، کیا تم نے وہ سواری نہیں دیکھی تھی جس پر حج کے موقع پر معاویہ سوار تھا؟ مجھے یقین ہے کہ عبداللہ ابن زبیر صرف اس شان و شوکت کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس سلسلے میں عبادت و اطاعت خدا سے مدد لے رہا ہے۔ مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران حضرت امام حسین علیہ السلام اپنی نانی جناب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی قبر کی زیارت کے لیے گئے، وہاں نماز ادا کی اور اپنے خدا سے مناجات کی۔ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام نے مکہ سے بصرہ کے تمام سربراوردہ افراد کے نام ایک ہی مضمون کے خط لکھے، جن لوگوں تک حضرت امام حسین علیہ السلام کے غلام سلمان کے ذریعے خط پہنچے۔ وہ مالک بن مسمع بکری، احنف بن قیس، منظر بن جارود، مسعود بن عمر، قیس بن حسیم، عمرو بن عبید بن معمر ہیں۔ اس خط میں لکھا تھا، بے شک خدا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کے درمیان سے منتخب کیا اور ان کے سر پر تاج نبوت رکھا۔ انہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنایا۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کا پیغام پہنچا چکے اور معاشرے کی ہدایت کا فریضہ انجام دے چکے تو حق کی دعوت پر لبیک کہا اور عالم ابد و بقا کی طرف چلے گئے۔ ہم دین خدا کے وارث ہیں، باوجود یہ کہ ہم خلافت و امامت کے سب سے زیادہ لائق تھے۔ لوگوں نے ہمارے اس حق کو چھین لیا، چونکہ ہمیں اختلاف پسند نہیں ہے اور امت اسلامیہ کی بھلائی کے پیش نظر اس زمانے میں ہم خاموش رہے۔ اب سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پس پش ڈال دیا گیا ہے۔ بدعتیں ایک کے بعد دوسری ظاہر ہو رہی ہیں۔ اس خط کے ساتھ میں اپنا نمائندہ تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ میں تمہیں کتاب خدا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ اگر تم نے میری بات مان لی تو میں تمہیں صحیح راستے پر لے چلوں گا۔ منظر بن جارود کا رد عمل۔ منظر بن جارود عبدی کا باپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے تھا۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بعض علاقوں کا اسے امیر بنا دیا تھا، لیکن اس نے کچھ اس طرح کام کیا کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس کی مذمت میں خط تحریر کیا کہ اس کے باپ جارود کی مدح کی۔ اہل رجال نے منظر کو ضعیف قرار دیا ہے۔ منظر بن جارود عبدی حضرت امام حسین علیہ السلام کے قاصد سلیمان کو عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے گیا اور عبید اللہ ابن زیاد جو کہ اسی شب میں کوفہ جانے والا تھا، اس نے قاصد سلیمان کو تختہ دار چڑھا دیا اور پھر عبید اللہ ابن زیاد کوفہ چلا گیا تاکہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی آمد سے پہلے وہاں پہنچ جائے۔